اس زمانے میں پیغمبر کا ایک ننھا سا صحابی تھا، پیغمبر کا ننھا سا صحابی، نوخیز نوجوان، وہ بھی اس کی عجیب ادا تھی، رسول کو دیکھتا تھا، سب کو دیکھتا تھا، اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا مسجد میں، گھر جاتا تھا، مگر جب آقا حسین کو دیکھتا تھا تو آقا حسین کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا۔ سمجھ گیا؟ آپ کا ذہن پہنچ گیا۔ رسول کے ایک صحابی تھے مظاہر، مظاہر کا ایک بیٹا تھا حبیب۔ حبیب کی عادت تھی کہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور حسین جب قدم اٹھاتے تھے تو حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے تھے، کبھی پیشانی پہ مل لیتے تھے، سونگھتے تھے جیسے کوئی خوشبو محسوس کر رہے ہوں۔ کیا عشق تھا حسین سے، کیا محبت تھی حسین سے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا اعتماد ہے، کیا اعتماد ہے، کیا رشتہ اور رابطہ ہے، اور کیا مرتبہ ہے کہ حبیب کو امام حسین نے جب خط لکھا ہے تو کیا لقب لکھا؟ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے ایک مرد فقیہ کے نام۔ لفظ فقیہ سے کانوں کو مانوس رکھیے، لفظ فقیہ سے کانوں کو مانوس رکھیے، طبیعتوں کو مانوس رکھیے، دلوں میں لفظ فقیہ کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھیے۔ حسین حبیب کو لکھ رہے ہیں الی الرجل الفقیہ۔ یہ در اہل بیت کی خاک اٹھا کر سونگھنا، بوسہ دینا، سر پہ ڈالنا، یہ بچپن ہی کا وتیرہ نہیں تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ جب روز عاشورہ حبیب کربلا پہنچے تو پہلے تو آقا حسین نے حضرت عباس سے، حضرت علی اکبر سے کہا جاؤ بڑھو میرا حبیب آ رہا ہے، ذرا استقبال کرو۔ حبیب پہنچ گئے آقا کی خدمت میں، ابھی بیٹھے ہی تھے، ابھی عرض ادب کیا ہی تھا، ابھی دست بوسی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک کنیز خیمے سے نکل کے آئی اور کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام۔ اب حبیب سے آقا کے پاس بیٹھا نہیں گیا، کہا آقا مجھے اجازت ہے کہ در خیمہ تک جاؤں۔ آقا حسین نے اجازت دی، حبیب خیمے کے پردے تک پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی نبی زادیوں میرا سلام، سر سے امامہ اتارا، در خیمہ کی خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، اب یہ وقت آ گیا ہے زینب مجھے سلام۔ اجرکم علی اللہ۔ ارے حبیب کے مصائب بھی بڑے قیامت کے مصائب ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے حبیب آقا حسین سے تقریباً 10 برس بڑے تھے، بعض روایتوں میں، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی عمر میں، سن و سال میں، بعض روایتوں میں 75 برس کی عمر تھی جناب حبیب کی۔ اور اس سن و سال میں حبیب نے کربلا میں جو جہاد کیا ہے، اب وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، بس ایک منظر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب کربلا میں شہید ہو گئے، جس طرح تمام اصحاب حسینی کا سر قلم کیا گیا، حبیب کا بھی سر قلم کیا گیا۔ حبیب کا سر قلم کر کے ایک شقی نے جو حبیب کا قاتل تھا، یہ بے ادبی کی، یہ گستاخی کی، حبیب کا کٹا ہوا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا، اور 11 محرم کو جب کربلا سے اسیران حرام کوفے لے جائے گئے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ شقی بھی تھا جس کے گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر آویزاں تھا، اور اس بھیڑ میں، اس مجمع میں، وہاں حبیب کا ایک بیٹا کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا قاسم ابن حبیب۔ بیٹے نے ایک مرتبہ دیکھا بابا کا سر گھوڑے کی گردن میں آویزاں ہے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، آنسو پوچھ رہا ہے، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اسے کہا کہ اے شخص میری ایک التماس ہے، میری ایک درخواست ہے۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو سر ہے نا، یہ میرے بابا کا سر ہے،
یہ میرے بابا کا سر ہے، کیا اسے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتا ہے یا مجھے عطا کر سکتا ہے کہ میں اس سر کو دفن کروں؟ اس شقی نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، حاکم کی طرف سے یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ بچہ بہت تڑپا اور اس کے بعد اس مجمع سے چلا گیا۔ بعد میں جب موقع ملا تو اس نے انتقام لیا ہے، لیکن اس وقت وہ بچہ چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دیر تک بابا کا سر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہائے حسین کے بچے، ہائے عباس کے بچے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک سامنے نو کے نیزہ پر حسین کا کٹا ہوا سر، اور مسلسل بچے دیکھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور یتیمی کا لباس پہنے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔